السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، مجمع البحرین حضرت علامہ مفتی شاہ محمد عبید الرحمن صاحب قبلہ سجادہ رشید خانقاہ عالیہ رشیدیہ جودھ پور علیہ رحمت رضوان نے ایک طویل علالت کے بعد آج اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبید الرحمن رشیدی علیہ رحمت رضوان شریعت و طریقت دونوں کے جامع مرشد طریقت تھے۔ موجودہ بھارت میں مجمع البحرین جیسے بھاری بھرکم لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا رہا۔ آپ کی نجی مسجد سے کیا علماء کیا عوام سب کے سب یکساں مستفید ہوتے رہے۔ دوستو، بر صغیر کی واحد خانقاہ ہے جو خانقاہ رشیدیہ جون پور ہے، جہاں پر باپ دادا بچے وغیرہ نہیں چلتے، بلکہ قابل شخصیت باصلاحیت شخص کو اس کا سجادہ نشین منتخب کیا جاتا ہے۔ اسی خانقاہ کے 11ویں سجادہ نشین تھے مفتی عبید الرحمن رشیدی علیہ رحمت رضوان۔ حضرت مفتی عبید الرحمن رشیدی بہاری علیہ رحمت رضوان بانی تھے دارالعلوم معینیہ طیبیہ منڈواڈیہ بنارس کے، اور اس کے ساتھ آپ شاہ عبدالعلیم آسی فاؤنڈیشن دہلی بھی قائم فرمایا۔ آپ حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کے شاگرد رشید، جامع شریعت و طریقت اور صاحب تصنیف بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مجمع البحرین علیہ رحمت رضوان کی نماز جنازہ اور تدفین آج یعنی 11 رمضان مبارک 1445 ہجری بمطابق 22 مارچ 2024 کو بروز جمعہ مبارکہ نماز جمعہ کے بعد بوقت 1:30 بجے دن خانقاہ عالیہ مصطفائی درگاہ شریف جمنی بازار پورنیہ میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور کل یعنی 12 رمضان مبارک 1445 ہجری بمطابق 23 مارچ 2024 بروز سنیچر 10 بجے دن خانقاہ عالیہ طیبیہ معینیہ درگاہ شریف منڈواڈیہ بنارس میں آپ کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ یادگار اسلاف، عمدۃ السلف، بقیۃ الخلف حضرت علامہ مولانا مفتی عبید الرحمن رشیدی جون پوری بدرۃ العالی کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بلا شبہ آپ آج کے اس دور میں یادگار اسلاف ہیں۔ آپ کی شخصیت و سیرت میں اکابرین و اسلاف کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبید الرحمن اور آپ کے والد گرامی کا نام حکیم لطیف الرحمن رشیدی ہے۔ حضرت مفتی عبید الرحمن مدد العالی نے باطل فرقوں سے کئی دندان شکن مناظرے فرمائے، جن میں حق کو واضح کیا اور باطل کو رسوا کیا۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد حقہ اور مجدد اعظم حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کے افکار و نظریات کی خوب نشر و اشاعت فرماتے رہے، اور بد مذہبوں کے گمراہ کن عقائد اور نظریات کو آپ عوام کے سامنے کھول کر بیان فرماتے رہے۔ حضرت مفتی عبید الرحمن رشیدی مدد العالی کو فقہ و افتاء میں بھی مہارت تامہ حاصل ہے، اس لیے جہاں جہاں درس و تدریس کے لیے آپ تشریف لے گئے، وہاں کے دارالافتاء کی ساری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر رہی، اور فقہی عبارتیں خصوصاً فتاوی رضویہ وغیرہ پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ آپ کی ولادت ماہ رجب المرجب بروز سہ شنبہ 1362 ہجری میں صوبہ بہار کے ایک معروف ضلع کٹیہار کے بینی باڑی گاؤں میں ہوئی۔ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا لطیف الرحمن رشیدی رحمہ اللہ علیہ کے زیر سایہ شروع کیا، اور میزان و منشب وغیرہ کتابوں کا درس انہی سے یعنی والد گرامی ہی سے حاصل کیا، اور باضابطہ درس نظامی کے لیے دارالعلوم مصطفائی چمنی بازار گئے۔ یہاں آپ نے اپنے وقت کے اساتذہ سے شرح جامع تک کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد دارالعلوم حمیدیہ رضویہ بنارس پہنچے، جہاں آپ نے مفتی شمس الدین جون پوری جعفری رحمہ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید سلیمان اشرف بہاری رحمہ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین سے آپ نے اکتساب علم و فن کیا۔ پھر 1 سال کے لیے دارالعلوم مظاہر اسلام بریلی شریف تشریف لے گئے، جہاں اکابر علماء کرام سے آپ نے اکتساب علم و فن کیا، اور وہیں شرح فقہ، شرح تہذیب، قطبی وغیرہ کتابوں میں درک حاصل کیا۔ یہیں سے آپ کو معقولات کا شوق پیدا ہوا، جبکہ ابتدا میں آپ کو علم نحو سے خاص دلچسپی تھی۔ اس کے بعد مفتی عبید الرحمن رشیدی صاحب نے اپنے مشفق استاد مولانا غلام محمد یاسین رشیدی صاحب کے مشورے پر 1964 میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا رخ کیا، اور یہاں داخلہ لے کر اپنی محنت و جاں فشانی سے کچھ ہی عرصے میں تمام طلباء میں ممتاز اور اساتذہ کرام کی نگاہوں کا تارا بن گئے، اور حضرت علامہ حافظ عبدالرؤف ولیاوی علیہ رحمت رضوان کی آپ پر خاص عنایتیں رہی۔ بالآخر مروجہ علوم و فنون سے آراستہ ہو کر 1967 میں سند فراغت حاصل کی اور دستار فضیلت سے نوازے گئے۔
حضرت مفتی عبید الرحمن رشیدی مدظ العالی نے 1956 میں منظور الحق حضرت علامہ سید شاہ مصطفیٰ علی سبز پوش گورکھپوری سجادہ نشین خانقاہ رشیدیہ جونپور سے شرف بیعت حاصل کیا اور سلسلہ چشتیہ مصطفیہ میں داخل سلسلہ ہوئے۔ آپ کو مختلف سلسلوں سے اجازت و خلافت حاصل ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے والد گرامی حضرت لطیف الرحمن رشیدی علیہ رحمت رضوان سے تمام سلاسل کی اجازت و خلافت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد مولانا شاہ غلام محمد یاسین رشیدی اور حضرت سید شاہ زاہد سجاد جعفری پٹنوی سے بھی تمام سلاسل کی اجازت و خلافت حاصل ہوئی۔ مفتی عبید الرحمن مدظ العالی اپنی علمی صلاحیت و رسوخ کی وجہ سے جامعہ اشرفیہ میں طالب علمی کے دوران ہی معین المدرسین کے عہدے پر فائز کیے گئے اور اس معین المدرس کی حیثیت سے ابتدائی جماعتوں کے طلباء کو درس دیتے رہے۔ جب اشرفیہ سے سند فراغت حاصل کی تو باضابطہ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کی طرف مصروف ہوئے۔ ملک کے کئی اداروں کو اپنی علمی کرنوں سے منور کیا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے تعلیمی مشن کو فروغ دینے کی خوب کوششیں فرمائی۔ سب سے پہلے آپ حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کے حکم سے مدرسہ فیض العلوم جمشید پور تشریف لے گئے اور یہاں بحیثیت صدر المدرسین و شیخ الحدیث آپ کا تقرر ہوا۔ یہیں سے آپ نے فتویٰ نویسی کا آغاز کیا۔ حضرت علامہ حافظ عبدالرؤوف بلیاوی علیہ رحمت رضوان کے حکم سے دارالعلوم حمیدیہ رضویہ بنارس تشریف لے گئے۔ یہاں کئی سالوں تک آپ نے علم و عرفان کی خیرات لٹائی۔ حضرت مفتی عبید الرحمن رشیدی مدظ العالی کے استاذ گرامی حضرت علامہ سید حامد اشرف کچشوی علیہ رحمت رضوان نے ممبئی میں ایک مدرسہ دارالعلوم محمدیہ قائم کیا تو دور حدیث کے طلباء کی تعلیم کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا اور آپ دارالعلوم محمدیہ بمبئی تشریف لے گئے، لیکن یہاں کا ماحول آپ کو راس نہ آیا، اس لیے کچھ عرصے کے قیام کے بعد حضرت حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کے حکم سے مذہب اسلام بریلی شریف تشریف لے گئے اور تقریباً 1 سال تک دارالعلوم امجدیہ ناگپور چلے گئے، جہاں 2-3 سال تک تدریس و افتاء کی خدمات انجام دی۔ آپ ہندوستان بھر کے مختلف اداروں میں تشریف لے گئے اور علمی خیرات بانٹتے رہے اور ایک عرصے کے بعد آپ کو خانقاہ رشیدیہ جونپور کا سجادہ نشین بنا دیا گیا تو آپ کا درس و تدریس سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ حضرت مفتی عبید الرحمن مدظ العالی نے درس و تدریس، فقہ و افتاء کے علاوہ گراں قدر تصنیفی خدمات بھی یادگار چھوڑی ہیں۔ بہت ساری علمی و تحقیقی تنقیدی کتابیں اور رسائل و مضامین تحریر کیے، جن میں سے اختیار نبوت، بیان حقیقت، جواہر الحدیث، موبائل کی خبروں سے استفاضہ شرعی کا حکم وغیرہ آپ کی یادگار تصانیف ہیں۔ حضرت مفتی عبید الرحمن مدظ العالی کی خدمات لائق تحسین ہیں اور آپ کی زبان سلجھی ہوئی، آپ کی محفلیں عطر و خوشبو سے دھلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔